تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جو کھڑے ہیں ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی سب سے پہلے میں اپنی جانب سے تمام کیبنٹ اسلامی جانب سے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب رحمان صاحب کو پہلا حال احوال میں تشریف لائے ہیں. یہ کوئٹہ پریس کلب کا سب سے پرانا اور ایک بڑا پروگرام ہے, تاریخی پروگرام ہے, جس میں اب تک پاکستان تمام بڑی سیاسی قیادت یہاں پہ تشریف لا چکی ہے, جن میں جماعت اسلامی کے سابق رہنما جناب سید منور خان صاحب, جناب سراج الحق صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آج حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. کسی تعارف کے خیال میں ضرورت نہیں کی تعارف کروانے کی. بطور امیر جماعت اسلامی کراچی بہت زیادہ فعال رہے اور سیاسی حوالے سے خبروں میں رہے, اور اب جب کہ بہت کم عرصہ ہوا ہے انہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہوئے, لیکن انہیں ہم جماعت اسلامی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑا جھگڑا گزشتہ دنوں ہو چکا ہے, جس کی وجہ اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں, بہت سی خبریں بھی تھی, باتیں بھی تھی, یقیناً دوستوں کے ذہن میں بھی ہوگی. ہمارا فارمیٹ جو اس پروگرام میں ہے آپ تمام دوست جانتے ہیں. حافظ صاحب کے بھی میں مرتبہ فیمس کے دوہرا دیتا ہوں. پہلے حافظ رحمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ان کی سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے. اس کے بعد تمام دوستوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس سے سوالات پوچھنے کا موقع ملے گا. دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ایک وقت میں ایک سوال اور جامع سوال پوچھنے کا زیادہ دوستوں کو سوالات پوچھنے کا موقع ملے, اور تاکہ ہم حافظ صاحب کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیں. میرے خیال میں مجھے مزید وقت نہیں لینا چاہیے. میں دعوت جناب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جناب عبدالخالق بن صاحب, صدر پریس کلب کوئٹہ, اور جناب فراز خان صاحب, سیکرٹری پریس کلب, میرے بہت ہی عزیز صحافی بھائیوں, میری بہن اور مہمانان کرام, سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پریس کلب میں مجھے انوائٹ کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے سابق عمرا بھی یہاں آتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں, اور آپ نے اس روایت کو بھی زندہ رکھا ہے, اور دیگر رہنماؤں کو بھی آپ بلاتے ہیں. ظاہر ہے تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہی بہت ساری چیزیں, کنفیوژن بھی دور ہوتے ہیں, کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. میں شکر گزار ہوں پورے پریس کلب کا کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی. آپ نے بھی تذکرہ کیا دو عمرہ کا. ظاہر ہے اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب بھی یقیناً آتے جاتے ہوں گے, اور اس سے پہلے بھی عمرہ میں یہاں پر بلوچستان میں ہمارا جماعت کا بہت پرانا کام ہے. یہی جماعت اسلامی کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں عمرہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. باقی پارٹیوں میں تو ذرا یہ کام مشکل سے ہوتا ہے, اور جمہوریت کا سب راگ لاتے ہیں, لیکن خود اپنی جماعتوں میں لوگ جمہوریت کو فروغ نہیں دیتے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں کی اور شخصیات کی میراث یہ پارٹیاں ہو جاتی ہیں, فیملی انٹرپرائزز ہو جاتی ہیں. تو بعض پارٹیاں جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری کہتی ہیں, وہ یا تو وصیت پہ چل رہی ہیں, کوئی وراثت پہ چل رہا ہے, خاندان پہ چل رہا ہے, شخصیات پہ چل رہا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے جس کے ہر سطح کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں صوبائی
جو جماعتیں ہیں ان کے انتخاب کا پروسیس جاری ہے. کوئی آپ کو جھگڑا محسوس نہیں ہوگا, کوئی مارا موری نہیں ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. بڑے زبردست طریقے سے یہ عمل مکمل ہو جائے گا. پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے تمام انتخابات ہوں گے, پھر ہماری شورا کے انتخابات ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہے اگر اس کو فروغ دینا ہے تو اس کا آغاز کچھ جماعتوں میں جمہوریت سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جمہوریت کے جو پیمانے ہیں اس میں کوئی بھی ہماری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتی. 10 سال گزر جاتے ہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے, ہونے لگے تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں, پھر کورٹس کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو اختیارات نہیں دیتے. ابھی کوئٹہ ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں, ابھی بھی ہم نے دیکھا تو مجھے مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب نے ظاہر بتایا کہ اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ بہت گزرا ہوا تھا اور سڑکوں کی ٹوٹ اور بہت سارے بلدیاتی مسائل کا شکار شہر بنا ہوا ہے. اور ظاہر اسی لیے ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں پہلے تو بہت ساری باتیں کرتی ہیں لیکن وہ نظام نہیں بناتے جس میں مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے, بہتر بنایا جا سکے. بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا کہ جمہوریت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آمریتوں کے مقابلے میں جو جمہوری لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں ان کو پہلے جمہوری بن کر دکھانا ہوگا. اور وہ اگر آمریتوں کے سہارے پر پرواز چڑھنے لگیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت دنیا آگے بڑھے گی. پھر آمریت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جو جمہوریت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس وقت ہمارا ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اس میں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدامنی پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے. آپ خیبر پختونخوا کو اور جو قبائلی علاقے جو ضم ہو گئے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بدامنی کی لہر نظر آئے گی. بلوچستان کے لوگ ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں, احتجاج کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر لاپتہ افراد کا معاملہ بڑے سنگین مسئلہ بن چکا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمارا یہ صوبہ گرفتار ہے. خود آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر ہی اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں. اور بلوچستان میں بھی اب تو صوبے کی ہمارے صوبہ سندھ والوں کی حکومت آ گئی ہے. آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں کہ کہاں کہاں پر قبضے ہونا شروع ہو گئے. کچھ تو میرے علم میں ہے اور کچھ جو ہے وہ پیش رفت اس سسٹم کی بلوچستان میں مزید بھی ہونے کے امکانات ہیں جو ہماری معلومات ہیں. جو سسٹم جو ہے وہ سندھ میں آلریڈی کام کر رہا تھا. اسی طرح سے خود پنجاب وہ بڑا صوبہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نشانہ بھی بنا رہتا ہے, لیکن خود وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور خاص طور پر ابھی جو بجلی کا بحران اور بجلی کے بحران کی وجہ سے جو پورا پاکستان اس کے لپیٹ میں آ گیا ہے اور بل اتنے بھاری بھاری ہو گئے ہیں کہ جو لوگ بھی خاص طور پر شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں, تو نہیں کریں تو ظاہر بجلی کٹ جاتی ہے. تو اگر چوریاں ہو بھی نہیں ہیں تو وہ عملے کے بغیر نہیں ہوتی اور حکومت اس میں ملی بھی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بل ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کو اتنے بھاری بل دے دیے جائیں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے اور جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آ جائے, جو کرائے پہ مکان میں رہنے والا ہو اس کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے, ٹیکسوں کی بھرمار اس میں ہو جائے, تو ظاہر ہے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا پورے پاکستان میں کہ بجلی کے بلوں کو ادا کرے. اور آپ تماشا دیکھیے کہ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے ہیں, ہم تو دھرنے دے رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, بجلی کے بل کم کروانا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا, ماشاءاللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے, تاجروں کے لیے ممکن نہیں ہے, صنعتوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بل کم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے پیسے اپنی شاخ خرچیاں کم کریں, اپنے فری پیٹرول ختم کریں, اپنے پروٹوکولز ختم کریں, آپ اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کریں, آپ اپنی مراد کو کم کریں, آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پہ جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان پر ٹیکس لگائیں تو آپ بجلی کے بل بھی کم کر سکتے ہیں. آج ہی اخبارات میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ ابھی تو ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے نا, کہ آئی پی پیز وہ لوگ ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ اربوں روپے, ہزاروں ارب روپے لے لیتے ہیں سالانہ, یعنی پچھلے سال کی 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد پاکستان کی قوم نے وہ ادائیگی کی ہے کہ جو بجلی بنی ہے, جو بجلی بنی وہ تو ادائیگی اپنی جگہ, جو نہیں بنی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم نے ادا کی.
لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ حکومت جو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے اس حکومت نے آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہے، اور خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو اس اور یہ رقم بنتی ہے تقریباً 1200-1300 ارب روپے جو انہیں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. یعنی ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، جو بجلی نہیں بنا رہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں دے رہے. تو تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے، آئی پی پی والا ٹیکس نہیں دے، اور حکومت کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں. جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ داری کا نظام قائم ہے. ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے. ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بڑا نظر سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اس بات کا، اور اپنی ٹیم کے اوپر. اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے، ہمارے وزراء رہے پاکستان بھر میں، خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبداللہ بلوچ صاحب ایم این اے رہے، اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا. تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان. تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو بھی لوٹ کے کھا گئے. تو اس لیے ہماری یہ حق و عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے. 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے تنخواہ دار لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی. اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے. اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے. اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں. اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح سے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دیں. یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتا ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پیز سے بات نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ پہ چلے جائیں گے، یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں. لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی بیس میں بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مکمل یہ فورینسک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک ہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو ظاہر اس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے. تبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور معاملہ تو ابھی آئی پی پیز کا چل رہا تھا، اس میں آئی ٹی سی بھی شامل ہو گئی، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا. 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے، یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن، اور اس میں سے 37% سے ٹرانسمیشن ہوئی. لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستان کو پہنچنے لگے. آپ اندازہ لگائیں، پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے، اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی
تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی اور 1 سپٹمبر سے ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کر رہے ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں میں، خواتین میں، اور ان سب کو اپنا جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہو جو عوام کے حق کے لیے ہو۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہوں۔ بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی اور پاکستان کے چیف جسٹس کی، کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں۔ یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں، حکومت اور ریاست کے پاس ہیں۔ تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کی بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے، اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی، اسلام کی قوت ہے اور آئینی کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں، اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے، پہلے آپ عمل کریں گے تو دوسروں سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے جو لاپتہ ہے۔ اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو۔ کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو کہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے، تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین اور قانون میں۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ اور لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام۔ پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل رہا ہے، پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ پاکستان میں وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومت ہے، پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومت ہے، پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے۔ تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ سارے طاقتور لوگ، یہ سارے دولت مند لوگ، یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ، یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ان پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارے لوگوں کا فیلئر کہنا ہے کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہمارے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں اور پھر لوگوں سے بات کریں۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔
ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، لیکن لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 کروڑ کا ہے، لیکن جو لسٹ بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس جو ہے لاپتہ افراد کو کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے، اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سول اسمبلی کے سامنے، ہمارے مولانا نے دھرنا دیا 32 دن کئی دھرنے دیے 60 دن۔ بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا، کنٹینر لگا دیا۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو نفرت ہوتا۔ ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نہ، کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے، پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پھر، اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں یہ چار چیز منتقل ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے، جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے، ناجائز کسی کی بات نہ مانے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف۔ لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو، ان کو اس طرح سے گھسیٹنا، دوپٹے چھیننا، یہ کسی صورت کے قابل قبول نہیں۔ اور پھر یہ بلاک کر دیتے ہیں، آپ خبر بھی نہیں جاتی، اب خبر نہیں جاتی تو ریومرز پھیلتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں افواہیں گردش کرتی ہیں اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے اور یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے، میں آئینی طور پر پاکستان میں آرٹیکل 158 ہے جس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ گیس جس صوبے سے نکلے گی اس صوبے کا سب سے زیادہ حق اس پر ہوگا، اس کی ضروریات پوری کی جائے گی، چاہے وہ بلوچستان سے نکلے، چاہے سندھ سے نکلے، KP سے، پنجاب سے۔ اب پہلے سب سے زیادہ گیس بلوچستان سے نکل رہی، اب اس وقت سندھ نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ تو قطع نظر تمام سیاسی اختلافات، جو آئین میں لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے گیس نکلتی ہے تو بلوچستان کی ترجیح کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو کیا غلط کرتے ہیں لوگ جو بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سندھ کا رہنے والا ہوں، لیکن میں حق بات کروں گا کہ چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا KP ہو، جو بھی ہو، جو آئین میں لکھا ہے اس کے پر عمل ہونا چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے تو ہم یہاں پر گیس کی لائنیں کیسے بچھائیں، کاسٹلی ہے، ٹھیک ہے کاسٹلی ہے، لیکن کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ایک ورچوئل پائپ لائن کا ایک کنسپٹ موجود ہے، چائنا اس پر عمل کر رہا ہے، اور کنٹینرائز سپلائی ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر کی جا سکتی ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، پورے بلوچستان میں ہو سکتا ہے، لیکن آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ترجیح نہیں ہے۔ تو یہ گیس کی جو بنیاد اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ معدنیات، یہ معدنیات، یہ کو دیکھ، یہ سندھ دیکھ، یہ اور ابھی بھی مزید الحمدللہ چیزیں نکل رہی ہیں، ان سب کے اوپر بھی یہاں کے عوام کا حق ہے نا۔ ہم پاکستان کے فریم ورک میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز کوئی اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ دیا ہے تو وہ پورے پاکستان کا اس پر حق ہے، لیکن
یہ تو بالکل نیچرل بات ہے، یہ تو معروف طریقہ ہے دنیا میں کہ جس حصے کے اندر کوئی چیز نکلتی ہے وہاں اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم بھی بلوچستان کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ اب اس وقت بھی جو کچھ ریکارڈنگ میں ہوا وہ بالآخر اب جا کر کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا، اب دوبارہ سے کمپنی آ گئی، اب ایک پرسنٹیج بھی طے ہو گئی، لیکن اس وقت بھی جو را مٹیریل نکل رہا ہے، خام مال ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی جا رہی. اگر یہاں صنعت لگا کر، یہاں فیکٹری لگا کر جو تانبا ہے، جو سونا ہے، جو سلور ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے اور پھر ایکسپورٹ کیا جائے تو اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ابھی تو پورا نکال کر آپ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ اچھا، اب اس میں اگر کچھ چائنا ہے یا کوئی بیرون ملک میں لوگ موجود ہیں، ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم چائنا سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم آئی پی پی ان کی ہیں، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے انٹرنیشنل معاہدہ. بھائی چائنا ہمارا دوست ہے نا، مالیہ سے اونچی اور بیرون ملک سے گہری ان سے دوستی ہے، تو وہ ہمارا صرف دوست نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، معاشی پارٹنر بھی ہے. ہمارے یہاں سے بہت سارے منرل بھی لے رہا ہے، ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں پر جو ہے آئی پی پیز بھی چلا رہا ہے، ہم سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سی پیک ہے، اس میں جہاں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اعتماد سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستی بھی آپ غلامی میں کریں گے، دشمنی تو آپ کرنے کے قابل نہیں رہے کسی سے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ریئلائز کرے گا اس بات کو، ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے، ہمیں انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے، اپنے جتنے بھی منرلز ہیں جس کو جو ہے یہ ایڈریس نہیں کرتے. اگر یہاں پر یہ سولر پارکس بن جائیں، یہاں پر انڈسٹری گرو کرنے لگے تو خود بلوچستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں کتنا روزگار ملے گا. جب آپ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، جب ان کو سہولتیں فراہم کریں گے، جب بجلی دیں گے، پانی دیں گے، گیس نہیں دیتے، تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور پھر کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو یوز بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اس مسئلے کو بڑے میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی مینج کر کے یہاں حق فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھی کینال تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ نہیں تو 50 سے 70 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے نا جس سے آپ کا کاشت میں قابل ہو جائے گا. لیکن جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اپنے وعدے کرتے کام نہیں کرتے. بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی نا، سب کو فائدہ ہوگا، سبزیاں ملیں گی سب کو. ہم کراچی والوں کو تو زیادہ قریب سے مل جائیں گی اور پورے سندھ والوں کو بھی. تو اس لیے جو ہے یہ تو کتنا اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ کام نہیں کر رہا، اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی جا رہی پراپر جو ہونا چاہیے، جو وعدہ کیا پورا نہیں کیا. گوادر کا مسئلہ ہے اتنا، یہ 650 کلومیٹر کا تقریباً بنتا ہے آپ کا 750 کلومیٹر کا. اب اس 750 کلومیٹر میں اگر آپ ٹرالر مافیا کو الاؤ کر دیں گے اور وہ اپنے چھوٹے جال لگا کر سارا مال لے جائیں گے تو مقامی بچیرہ کیا کرے گا، ان کی معیشت کا کیا بنے گا. سی پیک کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن سی پیک کے نتیجے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ مقامی لوگوں کو ملنے چاہیے نا. سمندر میں ٹرالر مافیا کو نہیں ہونا چاہیے، جو وہاں ان کو اپگریڈ کریں، ان کی پورٹس ٹھیک کریں، ان کو اس قابل کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مچھلی کو نکال سکیں اور اس میں بھی وہاں پر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے، تو انڈسٹریلائزیشن کی جائے، جس کے نتیجے میں ہماری فشری کی صنعت پاکستان کی ایسی صنعت ہے جو اکیلے پاکستان کو جو ہے نا معیشت اس کی کھڑی کر سکتی ہے زبردست طریقے سے. لیکن وہاں سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر یہ پورا یہاں تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں کیا جاتا، بلکہ مافیاز کو سپورٹ کی جاتی ہے جو پاکستان کا پوری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، بارڈر ٹریڈ میں آپ اس کی ریگولرائزیشن کریں. آپ جو ہے وہ اگر اس کو یا تو روک دیں یا رشوتیں لیں تو یہ تو نہیں چلے گا. اور رشوتیں لینے والے کون لوگ ہیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض امین صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے اور اس پر کارروائی ہوئی ہے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب جتنے لوگ جو ایف سیز کے ہیں اور جتنے لوگ یہ بارڈرز کے اوپر اس ملک میں پیسہ کما رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ قوم کا پیسہ قوم کے پاس آئے. آپ بارٹر کریں، آپ ٹریڈ کریں. آپ نے ایل پی جی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کے نتیجے میں ایل پی جی ریگولرائز ہوئی ہے، تو آپ آئل کو ریگولرائز کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گیس کا معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں ہو رہی؟ کس کے کہنے پر نہیں ہو رہی جبکہ ایران نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے؟ ایک طرف حکومت یہ بات کہتی ہے
حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آئی پی پی سے بات کریں گے, ری نیگوشیٹ کرنے جائیں گے تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور ریکورڈنگ کی طرح پینلٹی ہم پر لگ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ریکورڈنگ کی پینلٹی کتنی؟ $6 ارب. ٹھیک ہے, لیکن $6 ارب کو بھی ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا. اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. بٹ 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے, ہم نے سیٹل کر لیا نا, کچھ بھی نہیں ہوا. نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. پاک ایران گیس پائپ لائن میں پینلٹی ہے $18 بلین. $18 بلین کے تو شہباز شریف کچھ نہیں بولتے کہ ایران نے اگر کیس کر دیا تو ہمیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کے غلام غلام ہے. اور پاکستان کی 25-30% گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, سستی گیس ملے گی, RLNG سے جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ کی جو ایکسپلوریشن ہے اگر پراپر ہونے لگے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں کہاں سے ہم بجلی کی قیمت کم کریں, اپنی ایجاشیں کم کرو, گاڑیاں چھوٹی کرو, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, آئی پی پیز کو لگا دو, سود کو آپ کم کرتے چلے جاؤ بتدریج, جس سے آپ 3-4 ہزار روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ 10% پر بل لے آئے پہلے مرحلے پہ. سود تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے, اسی کی لعنت سے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے معیشت میں. لیکن اگر ایک سال میں یہ 14 سے لے کر 10% پہ لے آتے ہیں تو یہ جو 8,500 ارب روپے ہمیں دینے ہیں سود کے بینکوں کے چند لوگوں کو پال رہے ہو اور پاکستان کے عوام کو بیڑا گرک کر رہے ہو. یہ بدترین نظام نو پر مسلح ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک قومی ایجنڈا ہے, اور اس قومی ایجنڈے میں سر فہرست یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, جمہوری آزادی ہونی چاہیے, لوگوں کی معیشت کو تباہ نہیں کرنا ہے, ان کو حق ملنا چاہیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بڑی ایک ڈرائیو جو ہماری ممبرشپ ڈرائیو ہے وہ ہم چلائیں گے, کمیٹیز قائم کریں گے, اور بلوچستان کے لیے خاص طور پر آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اس وقت بھی ہماری میٹنگ جاری ہے, اور وہاں ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں عبدالعظیم صاحب اور نائب محمد عزیز صاحب اس وقت بھی وہاں تفصیلات طے کر رہے ہیں, اور سلمان صاحب یہاں اور امین صاحب وہاں سے بھی ہو کر آئے ہیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ستمبر سے حق دو عوام کو, حق دو بلوچستان کو, یہ تحریک ہم شروع کریں گے پورے بلوچستان کی سطح پر. جتنے مسئلے ہم نے بتائے ہیں ان کی جتنے ایشوز ہیں, چمن پاؤڈر کا مسئلہ کتنے عرصے 11 مہینے دھرنا چلتا رہا, مذاکرات ہوئے, معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو کر کام شروع ہو گیا, تو اب یہ کوئی ہمیں بتایا کہ یہ معاہدہ کس نے کروایا تھا اور اب کس نے ختم کیا, کس پر اعتماد کریں ہم. دوبارہ سے بارڈر بند کر دیا. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کوئی کام کریں؟ آپ راجداری تھے جو صرف وہاں کے رہنے والے لوکل مسائل جس صوبے کے جس علاقے کے جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں, اور ہم پالیٹکس میں ذاتیات, نفرتیں, تعصب, گالا گلوچ, تشدد, اس سب کے بجائے ایشوز کی پالیٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. سیاسی مزاحمت, لیکن پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. عوام کو ساتھ ملا کر ایک قوت پہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور اس کے بغیر پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا کہ جنہوں نے اتنے آپ نے جو ہے وہ دیر تک سنا ہے اور تحمل سے جو ہے وہ ذکر کیا کہ آج میں آپ نے دیکھا کہ اسلامی جو وراثت ملی ہے اسلامی میں شمولیت پا رہی ہے, تو وہ کچھ وجوہات ہے کہ ہمیشہ پارلیمنٹ میں ناکام ہو گئے, پارلیمنٹ میں تو کامیابی ہو گئی. یہ تو دو تو کم از کم رہنا ہے. بلوچستان میں تو جو بڑے بڑے تھے ان کی ایک بھی نہیں ہے نا, تو ابھی تو رہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو جاگیردارانہ نظام, الیکٹیبل ڈالر, اسٹیبلشمنٹ کا رول, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اور پھر ایک جیسی صورتحال نہیں رہتی, اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جیسی پارٹیوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی